الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا في موضع الآخر: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، ان آیات کو اور حدیث کو سننے کے بعد ہم سبوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان فرمایا ہے وہ حج کا. حج یہ اسلام کا ایک بڑا اور اہم رکن ہے. تو آج کے جمعے میں انشاءاللہ حج کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے، لیکن ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی حج کا کوئی موسم نہیں ہے. جو ہمارا اور آپ کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا زبان کے گناہوں کے تعلق سے، اس سے ہٹ کر حج کے عنوان سے اور حج کے موضوع کے تعلق سے آج گفتگو ہوگی. آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ آخر میں ایک اعلان کے ساتھ اس مقصد کو آپ کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا. قرآن پاک کی جو بھی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، ان آیات میں حج کا مضمون بیان فرمایا ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہے. توحید کا اقرار کرنا، نبوت کا اقرار کرنا اور اسے ماننا، یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسری چیز نماز قائم کرنا ہے. انسان جب ایمان لاتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، تو سب سے پہلا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا حکم ہے. روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہی 5 چیز ہیں، اور انہی 5 چیزوں کے اوپر ایمان اور اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے. لیکن یہ جو 5 بنیادیں ہیں، یا یہ کہیے کہ جو اسلام کی جو 5 عبادتیں ہیں، 5 اہم رکن ہیں، یہ احکام ہیں، ان کے درمیان بھی امتیاز ہے، فرق پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر نماز کو دیکھ لیجئے. نماز کے اندر ہم اور آپ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہے. وضو کیا جاتا ہے، رکوع اور سجدے کیے جاتے ہیں، نماز کا الگ طریقہ ہے. انسان جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزہ ہم اور آپ رکھتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہے. صبح سے شام تک ہم اور آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اللہ کے لیے. شام میں افطار کرتے ہیں، صبح سحری کرتے ہیں. اس عبادت کی شان بھی نرالی ہے. زکوٰۃ ہے، اس کا بھی انداز الگ ہے کہ انسان کے اوپر جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو انسان نصاب کے بقدر جو بھی پیسہ ہوتا ہے وہ غریبوں کو دیتا ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے. حج ہے، اس کی شان تو عجیب ہی ہے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر ایک کے درمیان امتیاز پایا جاتا ہے.
دو ایسی عبادتیں ہیں جو امیر اور غریب سب کے لیے، نماز اور روزہ، کوئی قید نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں گے تبھی آپ پر نماز فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صاحب نصاب ہوں گے تبھی آپ کے اوپر روزہ فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دو عبادت ایسی ہے، نماز اور روزہ، یہ امیر ہو، غریب ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اور دو ایسی عبادتیں ہیں جو صرف اور صرف صاحب ثروت، صاحب مال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان دو عبادتوں کو فرض کیا، ایک زکوٰۃ اور ایک حج ہے۔ زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر فرض ہے۔ حج بھی ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ حج کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحب استطاعت ہے ان کے اوپر فرض ہے، ہر ایک کے اوپر نہیں ہے۔ اور ایک اور فرق ہے کہ ان چاروں اور پانچوں جو عبادتیں ہیں، کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں جو بدنی ہیں اور کچھ مالی ہے، محض مالی، کچھ عبادتیں جو محض بدنی ہیں، اور کچھ عبادت تو ایسی ہے جو دونوں اس کے اندر پایا جاتا ہے، بدن کا حصہ بھی اور مال کا حصہ بھی۔ نماز ہے، پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے، ہمارا بدن کھپتا ہے، ہمیں محنت لگتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ روزہ ہے، بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، قربانی یہ مالی عبادت ہے، صدقہ خیرات۔ لیکن حج، اس کی شان عجیب ہے۔ حج یہ ایسی عبادت ہے کہ جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، کافی لمبا روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اب تو اور مہنگا ہو گیا، 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ ایسا چل رہا ہے۔ اور وہاں جانے کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارا بدن بھی کھپتا ہے، ہمارا بدن بھی کھپتا ہے، ہمارا بدن محنت کرتا ہے، دوڑنا بھاگنا پڑتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، کبھی یہاں کبھی مینا میں کبھی مزدلفہ کے پاس۔ اسی لیے بعض ملکوں میں تو ایسا ہے کہ وہاں شادی سے پہلے حج کرنا پڑتا ہے، شادی سے پہلے حج کرنا پڑتا ہے، جوانی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان جب دوڑنا بھاگنا ہوتا ہے، کئی کلومیٹر تک پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج بن چکا ہے، یہ ایشیا کے میں رہنے والوں لوگوں کا، کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بستر مرگ پر آ جائے گا، تب ہم اور آپ اس کے لیے حج کا ارادہ کرتے ہیں۔ ورنہ اصل تو ہے کہ انسان کے اندر جب طاقت ہو، بدنی طاقت اور مالی دونوں طاقت، تب وہ انسان جو ہے حج کرے۔ حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہے، متعین ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ فمن فرض فیہن الحج، جس کے اوپر حج فرض ہو جائے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کے ارادے سے نکلے، تو اللہ نے کہا کہ اب کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا سے بڑا گناہ ہو، اب تمام گناہوں سے اب منفی ہے، کوئی بھی کسی بھی گناہ کرنے کی، بے ادبی کرنے کی اب کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، آخر کس کے اوپر حج فرض ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو انسان صاحب استطاعت ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت کے اوپر، اب صاحب استطاعت کا مطلب کیا ہوا؟ صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کرنے کے لیے جب جا رہا ہے تو اتنا خرچ ہونا چاہیے، وہاں سے آ جائے اس کا بھی خرچ ہو، وہاں رہنے کے دوران جو خرچ ہو وہ بھی ہو، اور اتنا ہی نہیں، جو ہم نے بال بچوں کو پیچھے چھوڑا ہے اس کے خرچ کا بھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ جو بھی وہاں قیام کرنا ہے، اتنا خرچ کا اگر انتظام ہے، اتنی طاقت ہے، تب ایسے انسان کے اوپر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انسان ناشکری کرے گا، حج سے انکار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بیزاری کا اعلان کر دیا، ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جو انسان استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، ابھی آپ کے سامنے کئی احادیث پیش کی جائے گی کہ حج کرنے پر کیا ثواب ہے اور حج نہ کرنے پر کیا وعیدیں ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا اہم یہ رکن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ایسے لوگوں کی طرف اللہ نظر رحمت بھی نہیں کرتے۔ چند احادیث سنیے کہ آخر حج کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے، کیا مقام ہے۔ انسان جتنا خرچ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالتے ہیں اتنا میٹھا ہوتا ہے،
حج کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. آج کے زمانے سے دیکھا جائے تو 5-5, 6-6, 7-7 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے. جب اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو آخر اجر و ثواب بھی تو اتنا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور اور حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. حج مبرور اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے. اب حج مقبول کس کو کہتے ہیں، حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کے لیے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. 3 باتیں جس حج کے اندر پائی جائے گی وہ حج مقبول ہوگا، وہ حج مبرور ہوگا، اور جس کے اندر یہ 3 باتیں نہیں پائی جائے گی وہ حج مقبول نہیں ہو سکتا ہے. اور انسان جب حج مقبول کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے. سب سے پہلی چیز حج مقبول کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ دوران حج کسی قسم کی کوئی معصیت اور کوئی گناہ نہ کیا ہو. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اس کی زندگی بدل جائے. حج کرنے سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، اس نے چھوڑ دیا. حج کرنے سے پہلے نمازوں کا پابند نہیں تھا، لیکن جب حج کر کے آیا تو ماشاءاللہ نمازوں کا پابند ہو گیا. حج کرنے سے پہلے وہ سودی لین دین اور کاروبار میں ملوث تھا، لیکن جب حج کر کے آیا تو اس گناہ سے بھی اس نے توبہ کر لی. حج کرنے کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے، یہ حج مقبول کی دوسری علامت ہے، دوسری پہچان ہے. اور تیسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ حج کرنے کے بعد جب انسان اپنے مقام پر آئے، اپنے گھر آئے، تو اس کی زندگی، پوری زندگی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت اور عاقبت کی طلبگاری میں گزر جائے. دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کا طلبگار ہو جائے. جس حج کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی وہ حج مقبول ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث بیان فرمائی. دوسری حدیث سنیے کہ آخر حج کا کیا مقام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. اللہ کے نبی نے 3 باتیں بیان فرمائی. سب سے پہلی بات اس حدیث میں من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے. اس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ اگر ہم حج کرتے ہیں، اگر دل میں کھوٹ ہے، ارادہ غلط ہے، ہم اس لیے اگر حج کریں کہ دنیا کے لوگ ہمیں حاجی صاحب کہے یا حاجی کہے، یاد رکھیں ایسے حج کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. من حج للہ، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، اور کوئی گناہ نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہوگی تو جب وہ انسان حج کر کے آئے گا تو معصوم بن کر آئے گا. معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ حاجی معصوم بن کر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اور مثال کیا دی؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، گویا آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا. جب ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس بچے کے اوپر کوئی گناہ، کوئی معصیت نہیں ہوتی ہے. معصوم بچہ ہوتا ہے، معصوم سا بچہ ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. وہ معصوم بچہ اور وہ حاجی، دونوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے مثال دی ہے کہ وہ حاجی کی مثال اسی معصوم بچے کی طرح ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، حدیث ہے کہ جب انسان حج کر کے آوے تو اس سے جا کر پہلے دعا سلام کرے، مصافحہ کرے، دعا لے. معصوم ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیں گے. یہ دوسری حدیث تھی. اور تیسری حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ. کہ جس طرح انسان اسلام لاتا ہے تو اسلام لانے کی وجہ سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان جب ہجرت کرتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، انسان اگر ہجرت کرتا ہے دارالکفر سے دارالسلام کی طرف، سارے اس کے گناہ معاف ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اسی طرح انسان جب حج کرتا ہے تو حج کرنے کی وجہ سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. یہ تیسری حدیث ہے. اور چوتھی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحاج یشفع، بڑی اہم حدیث ہے یہ، غور کیجئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الحاج یشفع فی 400 اہل البیت او قال من اہلہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا انسان جو حاجی ہوتا ہے کل قیامت میں 400 گھرانوں میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی. او قال من اہلہ، راوی کا کہنا ہے یا تو 400 گھرانوں میں یا پھر اس کے گھرانے کے 400 افراد کے تعلق سے اس کی سفارش قبول کی جائے گی. حفاظ کرام کے تعلق سے تو ہم آپ سنتے ہیں کہ 10 ایسے جہنمیوں کے تعلق سے. یہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ 400 گھرانہ، ایک گھر ہے کم سے کم 5 آدمی تو ہوں گے، 5-6 تو ہوں گے.
آپ اس کو 400 سے گنا کر لیجئے کئی ہزار ہو جاتے ہیں، اتنا بھی نہیں۔ راوی نے کہا کہ او قال من اہلہ، یا اسی کے یعنی حاجی کے گھر سے 400، کم آدمی نہیں ہوتے ہیں، اتنے لوگوں یا اتنے خاندان کے افراد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ایک حاجی کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو چھوڑ دیجیے، اسے معاف کر دیجیے، اتنا بڑا مقام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من خرج حاجا فمات کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ۔ ایک انسان جو حج کے ارادے سے نکلتا ہے، حج کے ارادے سے نکلا لیکن اس کی موت ہو گئی راستے میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ۔ حج نہیں کیا، طواف نہیں کیا، اللہ کا گھر بھی نہیں دیکھا، کچھ نہیں، راستے میں جا ہی رہا تھا، اس کی موت ہو گئی، ابھی پہنچا بھی نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت تک اسے حاجیوں میں شمار کیا جائے گا، قیامت تک اسے حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حج کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل، جو انسان حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ جلدی کرے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، انسان کے اوپر کبھی بیماری بھی آ جاتی ہے، خدا نخواستہ اگر ایسی بیماری آ گئی کہ جو موت کے قریب ہمیں پہنچا دے، ایسی بیماری لاحق ہو جائے تب ہم کیا کریں گے، یا موت ہی واقع ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے من اراد الحج فلیتعجل، جتنا جلدی ہو اس میں کرنا چاہیے، اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کے اوپر جب حج فرض ہو جائے تو اس کے لیے جو بھی ہمیں پرکریا کرنا پڑے، پروسیس، اس میں انسان کو لگ جانا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادیم الحج والعمرہ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان جب بار بار حج کرتا ہے، حج یا عمرہ کرتا ہے، تو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اس کا فقر ختم ہو جاتا ہے، غریبی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غریبی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں۔ یہی دو چیز، غریبی اور گناہ، یہ انسان کی زندگی کے لیے لعنت ہے۔ انسان کی زندگی میں غریبی ہے، یہ بھی لعنت ہے۔ انسان کی زندگی میں گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، نافرمانی ہی نافرمانی، یہ بھی انسان کی زندگی کو ملعون بنا دیتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان جب بار بار حج اور عمرہ کرتا ہے تو یہ دونوں لعنتیں اور یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور مثال دی ہے کہ جس طرح لوہے کی بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی سے زنگ کو، میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ، میل اور کچیل صاف ہو جاتے ہیں۔ اتنے بڑے فضائل ہے، لیکن جب اتنا بڑا اجر ہے تو وعید بھی اتنی بڑی ہے۔ انسان کے اوپر حج فرض ہونے کے بعد انسان اگر حج نہ کرے تو اس کے اوپر جو وعید ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا۔ بڑی اہم حدیث ہے، خاص طور سے وہ لوگ جن کے اوپر حج فرض ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ آج کے جمعے میں خاص اسی لیے آپ کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے اوپر اللہ نے حج کو فرض کیا تو آپ متوجہ ہو جائیں اور کام شروع کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان صاحب استطاعت ہے، حج اس کے اوپر فرض ہے، بہت سارے آپ کو لوگ مل جائیں گے ہمارے اور آپ کے درمیان کہ جن کے اوپر حج فرض ہے لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے انسان کنگال ہو گیا، مقروض ہو گیا، کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ ضرور سنا ہوگا کہ شادی کرنے کی وجہ سے کنگالی آ گئی، غریبی آ گئی، قرض ہو گیا، آتا ہے، ضرور آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صاحب استطاعت کے باوجود اگر کوئی انسان حج نہ کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے۔ کتنی اہم بات ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے بڑی بات بیان فرمائی ہے، جبکہ ان کا اپنا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر صاحب استطاعت ہے، وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ غور کریں، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو انسان صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کیے بغیر مر جائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے کافر ہونے میں بالکل گواہی تم دے دو کہ وہ انسان یہودی یا نصرانی بن کر مرا ہے۔ یہ ان کا اپنا قول ہے، لیکن جمہور علماء اس کے بالکل الٹا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کیسا بھی عمل ہو، اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، گنہگار ضرور ہوگا۔ ہاں، انکار اگر کر دے، سرے سے انکار کر دے تو پھر انسان
کفر کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن ان احادیث کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آخر حج کرنے پر اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے، اور حج نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اور آپ متوجہ نہ ہو، ہمارے اوپر حج اگر فرض ہے اور اس کے باوجود اگر ہم حج نہ کریں، آخر یہ کس نے کہہ دیا کہ انسان اگر حج کرے گا تو انسان کنگال ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا؟ کبھی آج تک آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو اسباب کے محتاج نہیں ہے، اسباب کی بالکل محتاج نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر بزرگان دین میں سے گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں ایک شخص آیا جو ان سے عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ نہیں، میں غریب ہوں، لیکن میرے دل میں ارادہ ہے کہ میں حج کروں، اللہ کے گھر کا دیدار کروں، جس خانہ کعبہ کی طرف میں متوجہ ہو کر چہرہ کر کے پوری زندگی میں نماز پڑھتا ہوں، میرے دل میں ارادہ ہے کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں، حج کروں، میرے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو آخر تو چاہتا کیوں ہے؟ تیرے اوپر حج فرض نہیں ہے، تیرے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے تو آخر تو حج کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، میرا دل بھی تو چاہتا ہے کہ جس رب کے گھر کی طرف میں زندگی بھر منہ کر کے نماز پڑھتا رہا اس گھر کو دیکھوں، جس نبی پر درود و سلام بھیجتا رہا پڑھتا رہا اس روضہ اقدس کا دیدار کر لوں۔ اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت نے دعا کی، 1 دینار دیا، 1 دینار، 1 درہم دیا، اور کہا کہ دیکھو اس زمانے میں قافلے جایا کرتے تھے، چور و چکوں کا اور ڈاکوؤں کا زمانہ تھا، ہمارا آپ بھی جانتے ہیں، حال فی الحال تک چلتا تھا یہ سب۔ 1 دینار دیا، درہم دیا، اور کہا کہ جاؤ اور راستے پر کھڑے ہو جاؤ، اور راستے پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنا، اور حج کے جو قافلے جاتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جانا، اللہ کو راستہ ضرور تمہارے لیے راستہ مہیا کر دیں گے، انتظام کر دیں گے۔ وہ انسان 1 دینار لے کر راستے پہ کھڑے ہو گیا، اللہ سے دعا کر رہا ہے، ایک قافلہ گزرتا ہے، اس قافلے کا جو سردار تھا، جو امیر تھا، کہا کہ آخر تم کیوں کھڑے ہو؟ سارا حال پوچھا، اور پوچھنے کے بعد اس نے ساری بات بتائی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، سواری بھی نہیں ہے، لیکن دل میں تمنا ہے، ارادہ ہے کہ میں حج کروں۔ اور اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی دے دیا۔ اس کے بعد ایک سواری جو خالی ہو گئی تھی، سردار نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی جو حج کے ارادے سے جانے والے تھے لیکن عین وقت ان کو بیماری لاحق ہو گئی، وہ سواری خالی تھی، سواری مل گئی، راستے کا سارا انتظام، سارا خرچ پیسہ جو بھی خرچ ہوا قافلے والوں نے کیا، کھجور وغیرہ جو بھی لینا تھا سب قافلے والوں نے انتظام کیا۔ اس آدمی کے لیے 1 دینار اس کے پاس موجود ہے، واپس کھجور کا تحفہ لے کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا ہے، رو رہا ہے کہ حضرت یہ کھجور کا تحفہ ہے، اور وہ 1 دینار جو حضرت نے دیا تھا اسے واپس کر دیتا ہے۔ کہا کہ حضرت آپ نے 1 دینار دیا تھا، آپ نے دعا دی تھی، وہ 1 دینار بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، وہ کھجور کا تحفہ بھی حاضر کیا۔ تو حضرت نے دعا دی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کی، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق عطا فرمائی، ایسا راستہ انتظام کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، باتیں بہت ہے لیکن کہنے کا صرف مقصد آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، اللہ کے واسطے جو بھی ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا 20 تاریخ تک حج رجسٹریشن وغیرہ 2024 کے لیے کام چل رہا تھا 20 تاریخ تک، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 15 جنوری تک تاریخ کو بڑھا دیا گیا ہے ٹائم۔ اس لیے جن لوگوں کا ارادہ ہے یا ارادہ نہیں بنا ہے، آپ ضرور ارادہ بنائیں، انشاءاللہ اگر آپ نے ارادہ بنایا تو آپ کی جان اور مال میں ضرور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ہم اور آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اگر ہم چلے جائیں گے تو سارا نظام ہمارا ٹھپ ہو جائے گا، اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، اللہ اس کے بدلے ڈبل آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ تیار ہوں، اور آپ جو ہے جو بھی اس کے لیے 15 تاریخ تک ابھی کافی ٹائم ہے، پٹنہ جا کر جو بھی اس کا انتظام جو کرنا پڑتا ہے پاسپورٹ وغیرہ کا، آپ جا کر ضرور آن لائن کر دیں، اور دل میں ضرور آپ ارادہ کر لیں، سارا انتظام اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ اگر آپ کے اوپر حج اگر فرض ہے تو اس میں بالکل آپ کوتاہی نہ کریں، تاخیر نہ کریں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان کے اوپر کب موت لاحق ہو جائے، بیماری لاحق ہو جائے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہمارے سامنے موت کھڑی ہو جائے، بیماری آ جائے، اس سے پہلے ہمارا آپ اللہ کے اس فرض کو ادا کر کے اس دنیا سے جائے، ورنہ آپ نے جو حدیثیں سنی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی دردناک حدیثیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو کہ حج کا راستہ آسان فرمائے، ہموار کرے، اور جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔